دوستوں، ایک زمانے میں سیام کے نام سے جانے والا یہ ملک آج پوری دنیا میں تھائی لینڈ کہلاتا ہے۔ آج پوری دنیا سے لاکھوں کروڑوں افراد تھائی لینڈ کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر انسان کو عجیب و غریب حالات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ کہیں آپ کو خدا کی قدرت کی کاریگری نظر آتی ہے تو کہیں انسانوں کی نمائش دیکھنے کو ملتی ہے۔ کہیں مسجدیں دکھائی دیتی ہیں تو کہیں سڑکوں کے کناروں پر جسم فروشی کا بازار نظر آتا ہے۔ یہ ہے تھائی لینڈ، آزاد لوگوں کی سرزمین، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ ملک تاریخ میں کبھی کسی دوسرے ملک یا قوم کا غلام نہیں بنا۔ ایک زمانہ تھا جب یہاں کھانے پینے کی چیزیں بھی دوسرے ملکوں سے درآمد کی جاتی تھی، لیکن آج یہ ایک صنعتی ملک بن چکا ہے۔ تھائی لینڈ اور اس سے جڑی تمام دلچسپ معلومات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور ساتھ ہی نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود AN کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں تاکہ سیاحت اور معلومات پر مبنی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ دوستو، تھائی لینڈ میں انسانی بستی کا آغاز تقریباً 1200 قبل مسیح میں ہوا۔ یہاں مقامی سردار ابھرے اور وقت کے ساتھ مختلف سلطنتیں اور ریاستیں بنتی اور ٹوٹتی رہیں۔ 20ویں صدی میں یہاں فوجی حکومتیں بھی قائم ہوئی اور بادشاہوں کا سکہ بھی چلتا رہا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ برطانیہ، جاپان، امریکہ یا اسپین جیسے بڑے ممالک نے کبھی اس پر قبضہ نہیں کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں تھائی لینڈ نے جرمنی اور آسٹریلیا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جبکہ دوسری جنگ عظیم میں غیر جانبدار رہا۔ آخری بار جب ملک کی حدود طے کی گئیں تو تھائی لینڈ دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 50ویں نمبر پر آیا اور اس کا موجودہ رقبہ 5,13,120 مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی کے لحاظ سے تھائی لینڈ دنیا میں 22ویں نمبر پر ہے۔ سال 2019 کی رپورٹ کے مطابق کل آبادی 6,63,91,000 افراد ہے۔ ملک کا مکمل نام کنگڈم آف تھائی لینڈ ہے۔ تھائی لینڈ کے شمال میں میانمار اور لاؤس ہے، مشرق میں لاؤس اور کمبوڈیا کی سرحدیں ملتی ہیں، جنوب میں ملیشیا اور خلیج تھائی لینڈ ہے، جبکہ مغرب میں بحیرہ انڈمان واقع ہے۔ یہ ویتنام سے زمینی حدود تو سانجھی نہیں کرتا، مگر خلیج تھائی لینڈ کے پار ویتنام سے سمندری حدود ضرور ملتی ہے۔ بینکاک اس ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہے۔ اسے امیروں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی بنیاد 15ویں صدی میں رکھی گئی اور اس کا رقبہ 1500 کلومیٹر تک پھیل چکا ہے اور آبادی تقریباً 1 کروڑ ہے۔ ان میں سے 66,000 افراد کروڑ پتی ہیں، اسی لیے اسے مسکراہٹوں کا شہر اور پیسوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہی شہر تھائی مساج کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ تھائی لینڈ کو دنیا بھر میں سیاحت کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو سے بھی پہچانا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں کی جسم فروشی انڈسٹری اگرچہ قانوناً یہ سرگرمی ممنوع ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑے شہروں جیسے بینکاک اور پتایا میں یہ ایک کھلے راز کی طرح موجود ہے۔ لاکھوں غیر ملکی سیاح ہر سال صرف اسی مقصد کے لیے یہاں آتے ہیں، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر اسے سیکس ٹورازم کا مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ حکومت وقتاً فوقتاً اس رجحان کو قابو میں لانے کے لیے قوانین بناتی ہے، لیکن یہ معاشی پہلو اور مقامی سطح پر روزگار کی ایک بڑی وجہ بھی بن چکا ہے۔ جہاں تک تھائی لینڈ کی خواتین کا تعلق ہے تو دنیا بھر میں ان کے حسن اور نرمی مزاج کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ یہ لڑکیاں عموماً قد میں درمیانی، رنگت میں گندمی یا صاف اور چہرے کی نقوش میں دلکش رکھتی ہیں۔ یہی حسن اور نرمی ان سیاحوں کے لیے کشش کا باعث بنتی ہے جو یہاں کا رخ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تھائی لینڈ صرف اسی پہلو تک محدود نہیں، بلکہ اس ملک کی اصل پہچان اس کی ثقافت، روایات، قدرتی مناظر اور مہمان نوازی ہے، جنہیں دنیا کے سامنے اجاگر کرنا سب سے ضروری ہے۔ اس ملک میں قانونی طور پر لڑکا یا لڑکی 20 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے۔ ملکی اور قومی زبان تھائی ہے۔ دوسری زیادہ استعمال ہونے والی زبان لاؤ ہے۔ اس کے علاوہ کمانگ، پاک تھائی، خمیر اور یاوی زبانیں بھی رائج ہیں۔ سرکاری طور پر یہاں 62 زبانیں تسلیم شدہ ہیں۔ انگریزی ہر اسکول اور کلاس میں لازمی مضمون ہے، کیونکہ یہ سیاحت یہاں کی سب سے بڑی صنعت ہے۔ تھائی لینڈ کی 93% آبادی بدھ مت کی پیروکار ہے۔ تقریباً 5% مسلمان ہیں، جن کی تعداد 32 لاکھ سے زائد ہے۔ اس کے علاوہ مسیح، سکھ، ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ تھائی لینڈ میں مسلمانوں کے کئی اسکول موجود ہیں جنہیں حکومت فنڈ دیتی ہے۔ ایک اسلامی بینک بھی قائم ہے جو اسلامی اصولوں کے مطابق قرض فراہم کرتا ہے۔ ملک میں شرح خواندگی 93.5% ہے۔ سرکاری اداروں میں تعلیم مفت ہے، جبکہ
निजी अदारों में फीस के अवज। सेहत का निज़ाम भी बेहतरीन है। औसत उम्र 75 ईयर्स से ज़्यादा है। 1985 से 1996 तक थाईलैंड दुनिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क था। आज भी साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया के बाद दूसरी बड़ी माशियत है। मुल्क की GDP तकरीबन $1.319 ट्रिलियन है और फीकस आमदनी $20,000 से जायद है। मुल्क की करेंसी बाट है। एक बाट तकरीबन 5.23 पाकिस्तानी रुपए यानी 2.23 भारतीय रुपए के बराबर है। मुल्क का कंट्री कोड 66+ और डोमेन नेम TH है। थाईलैंड का कौमी खेल बॉक्सिंग है। वॉलीबॉल सबसे मकबूल खेल है, जबकि फुटबॉल, स्नूकर, गोल्फ और बास्केटबॉल भी आम है। 45 ईयर से पहले 70% आबादी ज़राअत से वाबस्ता थी, लेकिन आज ये शरह 49% रह गई है। चावल सबसे बड़ी फसल है और थाईलैंड दुनिया के बड़े चावल बरामद करने वाले ममालिक में शुमार होता है। बैंकॉक, पताया और फोकेट सबसे ज्यादा मशहूर सियाती मुकामात हैं। थाईलैंड में सफेद हाथी कौमी जानवर है, जबकि कौमी फल मैंगोस्टीन है। मुल्क में 35,000 से जायद मंदिर हैं। अगर कोई रोज एक मंदिर देखे तो तमाम घूमने में 95 ईयर्स लगेंगे। बादशाह के बारे में कोई मनफी बात कहना जुर्म है और इस पर 3 से 15 साल तक की कैद हो सकती है। थाईलैंड कुल 1430 जज़ायर पर मुश्तमिल है। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्डन बुद्धा यही है। दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट जहां 5000 अफराद बैठ सकते हैं वो भी यही है। दुनिया की सबसे लंबी मछली व्हेल शार्क 12 मीटर का मस्कन भी थाईलैंड है। दुनिया के सबसे खतरनाक और तवील सांप भी यहाँ पाए जाते हैं। 2014 के सुनामी में 8000 अफराद हलाक हुए, 1500 बच्चे लापता और 1.5 लाख अफराद बेघर हुए। थाईलैंड करेंसी पर बादशाह की तस्वीर है, इस पर पाँव रखना जुर्म है। दोस्तों, ये थी थाईलैंड के बारे में एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। अगली बार हम आपको मिलेंगे किसी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।